بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مبارک آ چکا ہے، بس چند ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عمل کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا یہ عمل ہے، آپ نے اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں، یاد رکھنا ہے کہ جمعے کے دن یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جمعے کے دن کو بہت ہی عظمت اور فضیلت والا دن قرار دیا گیا ہے۔ عام دنوں میں بھی اس کی بہت فضیلت ہے اور رمضان المبارک میں تو اس کے کیا ہی کہنے۔ اس دن تمام دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ رب کائنات کا انسان سے ایک لازوال محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے کئی سامان پیدا کر رکھے ہیں، جیسے اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، راستے سے نقصان دینے والی چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے، نیکیوں کے لیے بنا رکھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال رحمت، مغفرت اور نجات کی صدائیں لگاتا ہوا ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہر طرف ایک نور کا سما ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ، جس کا آخری روزہ جمعۃ المبارک کو ہو، اور وہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہو، جس میں ہم سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں، رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا رمضان کے پہلے عشرے میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر رحمتیں نازل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رحیم کی بھی ہے، اور ہم اپنے رب سے اس عشرے میں رحمت مانگتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس عمل میں آپ لوگوں کو کچھ کلمات بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور یہ کلمات ایسے کلمات ہیں جو آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے غموں کو، آپ کے دکھوں کو مٹا دیں گے۔ اور میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، خاص کر مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ ان کے مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، جس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی ابدی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی اس زندگی کو بھول بیٹھے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور نیکیوں کی بارش کر دی ہے۔ تو آج میں رمضان المبارک کے جمعے کے حوالے سے جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے نوٹ فرمانا ہے اور اس کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی، رزق آ جائے گا، مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ نوٹ فرما لیں کہ ان کو آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 کلمات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ان کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اور چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 4 کلمات ہیں، ان کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے بعد پھر بسم اللہ سے شروع کریں اور 10 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھیں، پھر بسم اللہ سے شروع کریں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر بسم اللہ سے شروع کریں، اور چوتھے نمبر پر جو آخر میں
یہ کلمہ ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ چاروں کلمات ہیں، ان کو الگ الگ 10 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق دولت گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جس کے آخری دن ہے یہ، اور ان دنوں میں آپ لوگ یہ دعا ضرور پڑھتے رہا کریں چلتے پھرتے، رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور پڑھیں۔ جمعے کا دن آخری دن ہے پہلے عشرے کا، تو جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔